السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانِ محبت پیش کر لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم، وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج ماہ محرم الحرام کی تیسری شب ہے اور جماعت رضائے مصطفیٰ کی جانب سے محرم الحرام کی مجالس کا سلسلہ پہلی شب سے شروع ہے. ہم اہل سنت و جماعت بے شک اہل بیت اطہار سے محبت رکھتے ہیں، شہدائے کربلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں اور ان کے ذکر جمیل کی مجلسیں سجاتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ امتیاز کے لیے اور دوسروں سے ہمارے اپنے تشخص کے لیے جہاں شہدائے کربلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین و دیگر اہل بیت اطہار کا ہماری مجلسوں میں ذکر ہوتا ہے، وہیں خلفائے راشدین کا بھی ذکر جمیل ہوتا ہے. یہ امتیاز کے لیے کہ یہ ہماری جو مجلس ہے یہ سنی سیور عقیدہ لوگوں کی مجلس ہے. ہم اہل سنت و جماعت اہل بیت اطہار سے خصوصاً سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شہزادگان اور مولائے کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے بے شک محبت رکھتے ہیں، عقیدت میں مجلسیں سجاتے ہیں، ان کا ذکر جمیل کرتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ شریعت مطہرہ کے خلاف ہم کوئی فضا قائم کریں، بلکہ اسلامی عقائد کے مطابق اللہ جل وعلا نے جنہیں جو فضیلتیں عطا فرمائی ہیں انہی فضیلتوں کے اعتبار سے ہم ہر ایک کا ذکر جمیل کرتے ہیں. تو آج جیسا کبھی آپ نے ناظم اجلاس سے سماعت فرمایا کہ
آج ذکر جمیل ہے وہ حضرت خلیفہ اول یار غار مصطفیٰ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا. ان کے فضائل و مناقب ذکر کیے جائیں گے، اور ان کے فضائل و مناقب یہ ہمارا بیان کرنا کوئی آج پہلی بات نہیں ہے، بلکہ ان کے فضائل خود ہم سب کے آقا و مولا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا. خود رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ ابو بکر خیر الناس الا ان یکون الا اللہ یکون نبیا، کہ ابو بکر سارے انسانوں میں سب سے بہتر ہیں سوائے انبیاء کرام علیہ السلام. یعنی انبیاء کرام رسول اعظام علیہ السلام کو چھوڑ کر جتنے بھی انسان ہوئے، حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج کے بعد جتنے بھی انسان ہوئے اور ہوں گے، انبیاء و مرسلین علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سوا ان میں سب سے زیادہ بہتر جو انسان ہے وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں. ان سے افضل کوئی نہیں. اور خود اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اور موقع پر بھی ذکر فرمایا، تو ارشاد فرمایا کہ یہ سورج کسی ایسے انسان پر نہ طلوع ہوا نہ غروب ہوا. بھائی ظاہر بات ہے کہ سورج جو ہے نکل رہا ہے، طلوع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، یہ انسانوں کی آبادی سے پہلے. ابھی روئے زمین پر انسانوں کی آبادی نہیں تھی، جب سے یہ طلوع اور غروب اس کا چلا ہے سلسلہ جاری، پھر انسانوں کی آبادی ہوئی. گویا کہ جب سے انسانوں کی آبادی ہے اس وقت سے لے کر کے اور جب تک ہے اس وقت تک کے لیے میرے آقا نے فرمایا کہ یہ سورج نہ کسی پہ طلوع ہوا، کسی ایسے شخص پہ نہ طلوع ہوا نہ غروب ہوا جو ابو بکر سے افضل ہو، علاوہ اس کے کہ وہ نبی نہیں. یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کو جو فضیلت ہے وہ ایسی فضیلت ہے کہ غیر نبی کو فضیلت کیا ان کی برابری بھی نہیں حاصل ہو سکتی. بلکہ ہمارا تو عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ کوئی غیر نبی کو نبی کے برابر قرار دے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. یہ اور لوگوں کے عقیدے ہوں گے کہ وہ ائمہ کرام کو انبیاء کرام علیہ السلام کے برابر قرار دیتے ہیں یا ان سے افضل قرار دیتے ہیں، لیکن ہم انبیاء کرام علیہ السلام یہ تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ، اور ان کے بعد پھر ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. تو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی فضیلت کو، ان کی افضلیت کو بیان فرمایا. اور یہی نہیں بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان بھی یہ بات مشہور. اسی رہتے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مشہور صحابی رسول ہیں اور بہت سارے حدیثوں کے راوی ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سیدنا فاروق اعظم کے صاحبزادے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ ابو بکر و عمر کے برابر کسی اور کو نہیں جانتے تھے. صحابہ میں سب سے پہلے ابو بکر، پھر ان کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ. اور بخاری شریف میں خود یہ بات موجود بھی ہے، اور کس سے روایت ہے یہ بھی سن لیجئے. کس نے یہ کہا اور روایت بھی کس سے ہے؟
حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے صاحبزادے حضرت محمد ابن حنفیہ. یہ محمد ابن حنفیہ وہ ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد مولائے کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے نکاح فرمائے دیگر خواتین سے. تو ان سے حضرت مولائے کائنات کی اولاد ہوئی. ان میں جو بڑے بیٹے ہیں سرکار علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے، ان کا نام ہے محمد ابن حنفیہ. یہ ابن حنفیہ اس لیے لگایا گیا تاکہ تشخص رہے کہ آپ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے نہیں ہیں. اور یہ بھی حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک خصوصیت ہے کہ مردوں کو 4 نکاح کی اجازت ہے. ایک بیوی ہو تو دوسری بھی کر سکتا ہے، تیسری بھی کر سکتا ہے، چوتھی سے بھی کر سکتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں حکم دیا گیا کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. کہ اگر تمہیں عورتیں پسند آئیں، وہ عورتیں جو تمہیں باہر جائیں پسند آ جائیں، تو ان سے تم نکاح کرو، 2 سے، 3 سے، 4 سے. پہلے کیا فرمایا؟ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ 2 سے، پھر فرمایا ثلاثہ 3 سے، پھر فرمایا رباع 4 سے. لیکن پھر آگے کیا فرمایا؟ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اگر تمہیں ڈر ہے کہ عدل نہیں کر سکو گے، انصاف نہیں کر سکو گے، تو ایک ہی سے کرو. اور میرے خیال میں اس زمانے میں خاص طور سے ہندوستان پاکستان میں شاید ہی کوئی ایسا ہو کہ جسے یہ ڈر نہ ہو، یہ خدشہ نہیں ہو. اس لیے کہ جہاں دوسری شادی کی تو پہلے طرف تو دیکھتے ہی نہیں، اور دیکھ بھی دیا تو جو حقوق ہیں وہ صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوتے. جبکہ اگر کسی کے وہاں 2 بیوی ہوں تب بھی عدل واجب ہے، یعنی دن مقرر کرنا، 1 دن، 2 دن، 3 دن، یہ واجب ہے. تو یہ ایسا تو میرا خیال ہندوستان میں جو مزاج بہت مشکل. تو کیا اللہ جل وعلا نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم برابری نہیں کر سکو گے، عدل نہیں کر سکو گے، تو ایک ہی سے کرو. تو یہ تو میں نے آیت اس لیے سنائی کہ قرآن مجید میں مردوں کو اجازت ہے کہ ایک بیوی ہو تو دوسری کر سکتا ہے اگر وہ انصاف کرے، عدل کرے. لیکن سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی خصوصیت کہ جب تک مولائے کائنات کے نکاح میں وہ تھی اس وقت تک انہیں دوسری عورت سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں. یہ خصوصیت ہے ان کی کہ ان کی موجودگی میں کسی اور سے وہ شادی نہیں کریں گے. تو جب ان کا وصال ہوا تو آپ نے دوسرے نکاح کیے اور ان سے اولاد بھی ہے. اور شان یہ دیکھیے کہ جو دوسری ازواج سے اولاد تھی وہ حضرت سیدنا امام عالی مقام سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ میدان کربلا میں، جنگ کربلا میں شریک ہوئے. ان کی طرف سے یزیدیوں سے جنگ کر کے ان پر اپنی جان نشاور بھی کی آپ کے ان بھائیوں نے جو دوسری ماں سے تھے. تو حضرت محمد بن حنفیہ کا ذکر آیا، بخاری شریف کی حدیث ہے. تو حضرت محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ایک مرتبہ عرض کی کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سب سے افضل کون ہے؟ غور سے سنیے، بیٹا باپ سے پوچھ رہا ہے اور ان سے کہ بعض لوگ جن کو سب پر فضیلت دیتے ہیں ان سے پوچھا تاکہ یہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے. تو بخاری شریف کی روایت ہے، عرض کی ہے تو محمد ابن حنفیہ نے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سب سے افضل کون؟
مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا ابو بکر صدیق. انہیں کس بات کا خوف تھا؟ سبحان اللہ سبحان یہاں اللہ. کس بات کا خوف ہے؟ بیٹا باپ سے پوچھ رہا. کچھ لوگ ہیں نا پتہ نہیں وہ علی کس کو بولتے ہیں جانتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے خوف سے انہوں نے صدیق اکبر کی خلافت قبول کر لی. معاذ اللہ. علی اور خوف حق بات سے، حق بات میں وہ خوف کریں. علی تو شیر خدا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ شیر خدا ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہاں پر بیٹا باپ سے پوچھ رہا ہے کون افضل. تو اگر معاذ اللہ جیسا یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے ڈر کے کہا ہوگا تو یہاں کون سا ڈر تھا؟ نہیں، ہم انہیں علی مانتے ہیں جو واقعی اسد اللہ الغالب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک واقعی وہ شیر خدا ہے. تو برملا فرمایا ابو بکر صدیق سب سے افضل صحابہ میں ابو بکر صدیق. تو حضرت محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں ان کے بعد کون؟ تو فرمایا عمر ابن خطاب. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ میں شیخین کریمین سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کے برابر کوئی نہیں، اور ان کی خلافت یہ اجماعی ہے. ان دونوں کی خلافت اجماع، صحابہ کا اجماع ہے. لہذا ان دونوں کی خلافت کا انکار کفر ہے کہ اجماع صحابہ کا انکار ہوگا. تو ان کی فضیلت بھی اجماعی ہے. اسی لیے اہل سنت و جماعت کی پہچان تھی یہ علامت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی. لوگوں جیسا دور ویسی علامت. لوگوں نے پوچھا کہ اہل سنت و جماعت کی علامت کیا ہے، پہچان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تفضیل الشیخین، سبحان اللہ، حب الختنین، سبحان اللہ، مسح علی الخفین. سبحان اللہ. تین باتیں ذکر فرمائی. تین باتیں ذکر فرمائی. کیا فرمایا؟ تفضیل الشیخین یعنی حضرت ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کو سارے صحابہ پر فضیلت دینا، یہ اہل سنت جماعت کے تفضیل الشیخین. اور حب الختنین، رسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دو داماد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بھی خلفائے راشدین میں ہے. تو دیکھو چاروں خلفاء آ گئے. عقائد اہل سنت سے کیا فرمایا کہ تفضیل الشیخین صدیق اکبر فاروق اعظم، حب الختنین حضرت عثمان غنی حضرت علی مرتضیٰ سے محبت کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو ہماری پہچان ہے، ہمارا امتیاز ہے، ہماری علامت ہے کہ ہم حضرت عثمان غنی سے بھی محبت رکھتے ہیں، سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا سے بھی محبت. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہمارے سنت والجماعت کی پہچان ہمارے امام اعظم نے بیان فرمائی. اور مسح علی الخفین، یہ شیعوں کے مقابلے میں رکھ مسح الخفین یعنی موزے پر مسح کرنا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جو موزہ پہنتے لیلون والا، سوتی والا، یہ کپڑے والا، اس پر آپ موزہ شروع کر دو کہ میں سنا تھا ہم نے وہاں تقریر میں، وہی محرم کی تقریر میں سنا تھا. نہیں، وہ چمڑے کا موزہ ہوتا تھا. پہلے عرب میں بہت زیادہ اس کا چلن تھا، چمڑے کا موزہ پہنتے تھے. ریگستانی علاقہ، اب سفر میں ہیں تو اب اتارتے نہیں تھے، اسی مسح کر لیتے تھے. سفر میں ہو تو 3 دن 3 رات تک مسح کر سکتے تھے، اتارنے کی ضرورت نہیں. اور سفر میں نہیں ہے، اپنے گھر پہ ہے، اپنے شہر میں ہے، تو 1 دن 1 رات تک مسح کر سکتے. پیر دھونے کی ضرورت نہیں، پیر دھو کر وضو کر پیر دھو کر پہن لیا وہ موزہ. تو اب 1 دن 1 رات تک جب مسافر نہ ہوں تو مسح کر اوپر ایسے تر انگلی اس طرح پھیر دیا، بس ہو گئے. نکال کر کے دھونے کی زحمت نہیں. اور اگر سفر میں ہے تو 3 دن 3 رات تک مسح کر سکتے تھے. تو موزہ چمڑے کا ہوتا تھا، یہ یاد رہے. تو
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی. خود سرکار نے مسار الخفین فرمایا. صحابہ کرام کی بڑی جماعت نے مسار الخفین کیا. خفین کہتے ہیں موزہ، موزے پہ مسا کیا. لیکن یہ رافضی جو ہے وہ پیر پر مسا کرتے، یعنی موزہ نہیں پہنتے اور پیر دھوتے بھی نہیں، بلکہ پیر پر مسا کرتے. وہ یہاں وہ تقیہ بھی نہیں کر سکتے. اتنا اہم مسئلہ ان کے لیے ہے کہ وہ بڑے سے بڑے مسئلے میں وہ تقیہ کر لیتے، دکھاوے کے لیے ڈر کے مارے کچھ کر لے، لیکن یہاں وہ تقیہ بھی نہیں کریں گے کہ تقیتاً جو ہے موزے پہ مسا کرے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل سنت و جماعت کی پہچان بتائی. تو کیا بتائی؟ تفضیل الشیخین، حب الختنین، مسار الخفین. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اولا، سب سے بہتر، سب سے بزرگ تر، سب سے مقرب بارگاہ. کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ نہ ہوں. سفر و حضر میں بس وہیں آپ سرکار جہاں سرکار نے خود بھیجا ہوگا کہیں، جب سے ایمان لائے، اور اس سے پہلے بھی دوستوں میں شمار ہے. اسی لیے جیسے ہی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر مجھے اللہ نے نبی بنایا، اللہ جل وعلا نے میری طرف رہی فرمائی، میں اللہ کی طرف سے نبی ہوں، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ غور و فکر اس پر نہیں کیا، کوئی تردد نہیں کیا. جیسے ہی حضور نے فرمایا ویسے ہی فوراً حضور کا کلمہ پڑھ لیا. اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں جب بھی میں نے کسی پر ایمان پیش کیا تو اس نے کچھ تردد کیا سوائے صدیق کے، سوائے ابو بکر کے، کہ جیسے ہی کہا ویسے ہی ایمان لے آئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو وہ سبحان اللہ سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، حضور نے فرمایا ایمان لیا. اب یہ کہ جمہور کا قول تو یہی ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن بعض کا اختلاف بھی ہے. تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان روایتوں میں تطبیق دی. روایتوں میں تطبیق مطلب یہ ہے کہ ایسا مانا لیا جائے کہ یہ روایت بھی اپنی جگہ صحیح، یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح. یہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بڑی نرالی کہ ان کے پاس جو حدیثیں ہیں تو یہ نہیں کہ اس حدیث کو چھوڑو اس کو پکڑو، بلکہ وہ ایسا معنی لیتے کہ اس پر بھی عمل ہو جائے، اس پر بھی عمل ہو جائے. تو روایتیں مختلف کہ صدیق اکبر پہلے ایمان لانے والے، بعض نے کہا حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ پہلے ایمان لانے والی، بعض نے کہا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا سب سے پہلے ایمان لانے والے، کسی نے کہا حضرت زید ابن حارثہ سب سے پہلے ایمان لانے والے. ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب روایتوں میں کیا تدبیر دی کہ ہر ایک اپنے اپنے قول میں سچا ہے، ہر ایک اپنے، بس اعتبار کا فرق ہے. کیا اعتبار کا کیا فرق؟ کہ آزاد مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر صدیق، عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی ام المومنین خدیجہ الکبریٰ، بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی مرتضیٰ. اس لیے کہ جب آپ ایمان لائے تھے تو اس وقت آپ کی عمر 8 اور 10 کے درمیان تھی، 8 سال 10 سال. کیا کہا؟ بچوں میں، نابالغ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی مرتضیٰ. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام. یہ اعتباری فرق ہے. تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح تدبیر دے دی. تو سیدنا فاروق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ہوتا ہے، اور اللہ جل وعلا نے ان کا ذکر جمیل اپنے کلام مجید میں فرمایا. اور جہاں ذکر فرمایا تو ان کے بارے میں جو آیت نازل ہوئی اس میں ایک لفظ ہے، وہ لفظ ہے اتقا کا.
کیا فرمایا اللہ جل وعلا نے؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. اب یہ کیسے معلوم ہو کہ یہ آیت جو ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی؟ تو اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حبشہ کے رہنے والے افریق النسل، یہ غلام تھے امیہ کے. اب غلام تھے اور جب یہ ایمان لائے سرکار پر تو ان کا آقا جو ہے بہت اذیت دیتا، بہت ستاتا، بڑی تکلیفیں دیتا. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آقا کے پاس گئے اور جا کر کے اسے کہا کہ میں تمہارے غلام بلال کو خریدنا چاہتا ہوں. چونکہ زمانے جاہلیت میں بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکہ معظمہ میں ایک بڑا اہم مقام تھا. جو اس زمانے میں وہاں کی جو مجلس شورا تھی جو انتظام سنبھالتی تھی پورے مکے شہر کا، تو اس کے ایک اہم رکن تھے آپ. اور ویسے بھی لوگوں میں آپ کا ایک بڑا وقار تھا، لوگ آپ کی عزت کرتے تھے. تو جب آپ گئے کہ میں تمہارے غلام بلال کو خریدنا چاہتا ہوں، تو اب وہ انکار تو نہیں کر سکتا تھا کہ ابو بکر آئے ہیں، ابو بکر آئے ہیں، میں انکار نہیں کر سکتا. تو اس نے سوچا لاؤ ابو بکر ایک حبشہ کے رہنے والے افریق النسل غلام ہیں، ان کی خوب بھاری قیمت لگا دو تاکہ خود ہی چلے جائیں. تو اس نے حضرت بلال کی بہت بھاری قیمت بتائی، اب بہت گراں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بھاری قیمت دے کر بلال کو خرید لیا. حضرت بلال کو خرید لیا اور خرید کر آزاد بھی کر دیا. بھئی پہلے غلام ہوتے تھے، جیسے ابھی جانور وغیرہ خرید جاتے ہیں، ویسے غلام ہوتے تھے انسانوں میں. عورتوں میں باندیاں ہوتی تھیں، ان کی خرید و فروخت ہوتی تھی اور ان کو آزاد کرنا بہت بڑا ثواب تھا. بہت سے کفارات میں ہے اتنے غلام آزاد کیے جائیں، یہ کیے جائیں، وہ کیے جائیں، ہے نا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے خریدا، اب مہنگا خرید کر آزاد کر دیا. جب آزاد کر دیا تو چونکہ یہ واقعہ مکہ معظمہ کا ہے، تو مکے کے کافروں نے آپس میں کہنا شروع کیا کہ بلال جیسے حبشی غلام کو ابو بکر نے اتنا مہنگا خریدا اور آزاد کر دیا، لگتا ہے کہ ابو بکر پر بلال کا کبھی کوئی احسان رہا ہوگا، کبھی کوئی احسان کیا ہوگا. بھئی کہیں یہ گر رہے ہوں گے بچا لیا ہوگا، پہاڑ سے گر رہے ہوں گے پکڑ لیا ہوگا، کبھی پیاسے ہوں گے پانی پلا دیا، تو کوئی نہ کوئی احسان ہوگا ابو بکر پر. ان کا بدلہ پورا کرنے کے لیے ابو بکر نے اتنا مہنگا خرید کر بلال کو آزاد کر دیا. یہ مکہ معظمہ کے کافروں میں بات گشت کرنے لگی. آپ نے اب مہنگا خرید کر جو آزاد کیا، اور اس کے خلاف جب کفار مکہ میں یہ بات پھیلنے لگی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی صفائی نہیں دی. ان کے رب نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، ان کے رب نے یہ آیت کریمہ اس موقع میں نازل فرمائی. کیا فرمایا؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. وہ جہنم سے بڑا دور رکھا جائے گا جو بڑا متقی ہے. اتقا کیا ہوا؟ اتقا، جو بڑا پرہیزگار ہے، بڑا متقی ہے، جہنم سے دور رکھا جائے گا. جس کی شان کیا ہے؟ یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال خرچ کرتا ہے، جو اپنا مال دیتا ہے اللہ کی راہ میں تاکہ ستھرا ہو جائے، صاف ہو جائے. یعنی کسی ریاکاری کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، سما کے لیے نہیں، نام و نمود کے لیے نہیں. اگر خرچ کیا ہے تو صاف ستھرا بننے کے لیے خرچ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صدیق اکبر، نعرہ غوثیہ، مسلک اعلی حضرت، فیض حضور تاج الشریعہ. سبحان اللہ. سبحان اب اس کا جواب سنیے. اللہ جل وعلا اس کا جواب بیان فرما رہا ہے کلام مجید میں اسی سورہ مبارکہ میں. آگے کیا فرمایا؟
وما لأحد عنده من نعمت تجزا وما لأحد کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے. ان لوگوں نے کیا کہا تھا کہ بلال کا کوئی احسان ہوگا ابو بکر پر، اسی کے بدلے میں خرید کر اتنا مہنگا آزاد کیا. تو اللہ فرماتا وما لأحد عنده کسی کا ان پر کوئی ایسا احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے. تو یہ خرچ کرنا کیوں ہے؟ اللہ جل وعلا. اللہ اکبر. یعنی آپ نے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا تو اللہ جل وعلا قبولیت کی سند بھی دے رہا ہے. کیا خوش نصیبی ہے بھائی ہم عمل کرتے ہیں. امید ہے کہ اللہ جل وعلا اپنے کرم سے اپنی رحمت سے قبول کر، لیکن یقین ہے. لیکن دیکھو صدیق اکبر کا عمل کیا فرماتے ہیں، کیا فرمایا رب قدیر نے قرآن مجید میں فرمایا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی. یہ خرچ کرنا کیوں تھا، یہ خرید کر آزاد کرنا کیوں تھا؟ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، اپنے رب اعلی کی رضا چاہنے کے لیے تھا. ولسوف یرضی، اور ضرور ان قریب وہ رب ان سے راضی ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہیں سیدنا صدیق اکبر. سبحان کو بتائے کہ کوئی ریا نہیں، کوئی دکھاوا نہیں. اور ان کے بارے میں فرمایا اتقا. کیا فرمایا؟ اتقا. اور یہ تو بالکل ظاہر ہے کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، یہ آیتیں جو ہیں سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں، اور جس کے بارے میں نازل اس کو اللہ نے کیا فرمایا؟ اتقا. اور اتقا کیا ہوتا ہے؟ اتقا کچھ دوسری جگہ قرآن مجید میں. اتقا کون ہے؟ تو اللہ جل وعلا اپنے کلام مجید میں دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک زیادہ کرامت والا وہ ہے جو تم میں بڑا متقی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑا متقی ہے. اور بڑا متقی کون ہے؟ اللہ جل وعلا نے وہ بھی فرما دیا. تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے، جن کا ذکر خود کلام مجید میں اللہ جل وعلا نے اس انداز سے فرمایا ہے. ٹائم ہے نہیں آپ بات دیکھ رہے ہیں شاید ٹائم ختم ہو رہا ہے. ہاں آج سننے کے موڈ میں آپ لوگ جو کچھ سو رہے ہیں آپ. ہاں تو درود شریف سنائیے جیسا سننا چاہتے ہو. صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہاں تو خطبہ مسنونہ کے بعد جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ ہی نہیں کیا. وہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے. وہاں بھی سیدنا صدیق اکبر کا ذکر ہے اور بڑی شان سے ذکر ہے. ہاں کیا ذکر ہے وہاں پر؟ تو اللہ جل وعلا فرماتا ہے الا تنصروہ، اگر تم لوگوں نے ان کی یعنی میرے محبوب کی مدد نہیں کی، اگر ان کی مدد نہ کرو. الا تنصروہ، اگر تم نے میرے محبوب کی مدد نہیں کی. فقد نصرہ اللہ، تو بے شک اللہ ان کی مدد فرما چکا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی مدد کرے کہ نہ کرے اللہ جل وعلا ان کی مدد فرمانے والا ہے. تو فقد نصرہ اللہ، بے شک اللہ ان کی مدد فرما چکا. خاص طور سے کب؟ تو آگے ارشاد ہوا کب یہ مدد ہوئی. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین. اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کس وقت کی بات ہے؟ تو اب یہاں ذرا مجھے رک جانا پڑے گا کیونکہ لفظ جو ہے وہ کیا ہے؟ اخرجہ الذین کفروا. تو لفظی ترجمہ اگر کریں تو لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ الذین کفروا کافروں نے، اخرجہ ان کو نکال دیا. یعنی یہ ہجرت کی بات ہے کہ مکے سے ان کو نکال دیا کافروں نے. لیکن اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت عاشق مصطفیٰ جن کا قلم بڑا مؤدب ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، انہوں نے یہ ترجمہ نہیں کیا. آپ قرآن شریف اٹھا کے دیکھ لیجیے. اور لوگوں نے کیا ہوگا جب ان کو کافروں نے نکال دیا ترجمہ کیا. لیکن اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ نہیں کیے.
اعلیٰ کیا ترجمہ فرماتے ہیں؟ اعلیٰ ترجمہ فرماتے ہیں اذ اخرجہ الذین کفروا، جب انہیں کافروں کی شرارت کی وجہ سے باہر تشریف لے جانا ہوا. اللہ 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 اللہ، کیا سبحان اللہ سبحان اللہ. غور کرے واقعی یہ تحریر، یہ قلم اعلیٰ حضرت ہی کا ہے. سبحان اللہ. کس کا ذہن یہاں گیا؟ وہاں تو صرف لفظ دیکھا، اخرجہ یخرجو، اخراج معنی نکالنا، اخرجہ الذین کفروا، کافروں نے نکال دیا، ترجمہ کر دیا جھٹ سے. لیکن اعلیٰ حضرت کا قلم یہاں کے رک گیا. احمد رضا یہ ترجمہ نہ کرے، وہ ترجمہ کرے گا، وہ عربی ہے، یہ اردو ہے. عربی زبان میں بڑی وسعت ہے، بڑی گنجائش ہے. اردو میں کیسے بیان کیا جائے؟ تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضری دو. تو اعلیٰ نے کیا فرمایا؟ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، جب کافروں کی شرارت کی وجہ سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا، صرف 2 جانوں سے. صرف 2 ہی جان ہیں. ہاں، اب 2 جان کون ہیں؟ سب جانتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو سیدنا صدیق اکبر کو نہیں مانتے وہ بھی جانتے ہیں. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ یہاں تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، وہ یہاں تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ہجرت کی رات اپنے بستر پر لٹا کر اپنی چادر اڑا دی تھی. سبحان اللہ سبحان علی اللہ. تم سو جاؤ، اور صبح ہو تو یہ امانتیں لوگوں کے حوالے کر کے مدینے آ کے مجھ سے ملنا. سبحان اللہ سبحان حضرت اللہ. علی تو بستر رسالت پہ سرکار کی ردائے مبارک اوڑے ہوئے آرام فرما ہے. اب یہاں کون ہے؟ مدینہ منور مکہ معظمہ سے باہر جانے والوں میں کون ہے؟ کوئی نہیں بول سکتا یہ کہ حضرت علی تھے، ورنہ یہ تو فوراً ہر جگہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی روایت تو ٹھونک دیتے اپنی طرف سے، موضوعی صحیح. لیکن یہاں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ کرم دیکھ رہی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ اس طرح کی ادلا بدلی کرتے رہیں گے، لہذا ادلا بدلی کا موقع ہی نہ رہے. ہجرت کی رات دونوں کا عمل اپنی اپنی جگہ عظیم الشان ہے. ایک دشمنوں کے نرغے پہ بستر رسالت پہ آرام فرما ہے، اور ایک پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے کاندھے پہ اٹھا کر کے اور جبل نور کی ان وادیوں کو طے کر رہا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صدیق اکبر، نعرہ حیدری، مسلک اعلی حضرت، فیض حضور تاج الشریعہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بیان فرمایا؟ اللہ جل وعلا بیان فرماتا ثانی اثنین، صرف 2 جانوں سے. 2 جان کون؟ سرکار اور سرکار کے یار غار. واہ واہ سبحان اللہ. آگے غار کا ذکر بھی ہے. اذ ہما فی الغار، جب دونوں غار میں ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہجرت کی رات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کاندھے پہ بٹھا کر اور وہ وادی طے کی ہے، غار ثور، جبل ثور. میں نے جبل نور کہہ دیا تھا، جبل ثور. یہ بہت اونچا، یعنی یہ جبل نور سے بھی تقریباً 2 اونچائی پر ہے یہ. اور الحمدللہ دونوں جگہ فقیر حاضر ہو چکا ہے. تو غار ثور، تو یہ پہاڑ بھی جو ہے وہ ثور کلام. ثور عربی میں کہتے ہیں بیل کو. تو یہ چونکہ اور پہاڑوں کے مقابلے میں اونچا بیل جو ہے نا اونچا ہوتا ہے نا، کوہان ہوتا اونچا دکھتا ہو جانوروں میں، تو اس کا بھی نام کیا رکھا اس پہاڑ کا؟ جبل ثور. اور اس کی چوٹی پہ ہے غار ثور. تو یہ پہاڑی راستہ طے کیا، اور جب دروازے پہ پہنچے غار کے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اس وقت تک تشریف نہ لائیں جب تک کہ میں غار کا جائزہ نہ لے لوں. اب اندر گئے، غار صاف کیا تو جگہ جگہ سوراخ تھے. اب ظاہر بات ہے پرانے سوراخ ہیں، تو اب آپ نے سوچا کہ یہاں سے کیڑے مکوڑے نکل سکتے ہیں، کوئی بھی موذی جانور، سانپ ہی نکل جائے، اور جب نکلے گا تو سرکار کی نیند میں خلل پڑے گا.
تو اس لیے اب وہاں کوئی کپڑا تو تھا نہیں، تو اپنے اپنے تہبند کیسے پھاڑ پھاڑ کے ٹکڑے پھاڑ پھاڑ کے سب سوراخ بھر دیے. اب اتنا نہیں تھا کہ وہ ایک یا دو سوراخ رہ گیا، نہیں کپڑا بچا. تو اب آپ نے وہاں پر اپنی ایڑی لگا دی، ان دونوں سوراخ میں ایڑی لگا دی. اب حضور سے عرض کی حضور تشریف لائیں، تو سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم غار میں تشریف لائے. اب اللہ کی حکمت بالغہ کہ حضرت صدیق اکبر بیٹھے اور آپ کے زانوں پر سرکار نے سر مبارک رکھا اور آرام کرنے لگے. اتنے میں ایک سانپ جو ہے، سانپ اس غار میں رکھا ایک زمانے سے. اب وہ ادھر ادھر ہوتے ہوتے یہاں تک کہ وہاں پہنچ گیا. ہر جگہ بند، یہاں بند، یہاں بند، یہاں پہنچا تو یہاں انسانی گوشت، انسانی عظم نظر آیا. تو ہو سکتا ہے پہلے اس نے آپ کے پاؤں پر جو ہے وہ اپنا سر اور ملا ہوگا، ہٹا لو ہٹا لو ہٹا لو، زیارت تو کر لوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن سبحان اللہ. اب آپ نے یہ سوچا کہ اگر میں پیر ہٹاؤں تو پیر ہل جائے گا، اور ہلے گا تو حضور کی نیند میں خلل آئے گا. صرف نیند میں خلل آنے کی وجہ سے کہ پیر ہٹاؤں گا، حرکت دوں گا تو سرکار کے آرام میں خلل آئے گا، یہ ابو بکر کو گوارا نہیں. تو سانپ نے کاٹنا شروع کیا. آپ ذرا غور کرو کتنا سخت مقام ہے. ہمارا اور آپ کا تو حال یہ کہ ایک مچھر اگر کاٹتا ہے نا تو پورا وجود ہل جاتا ہے. نماز میں بھی ہوتے تو ہاتھ مارتے کہ کچھ بھی ہو اٹھا کے مارتے ہوئے سخت سے، ہاں برداشت نہیں کر پاتے. مچھر کاٹ لیا، وہاں سانپ کاٹ رہا ہے، سانپ کاٹ رہا ہے، زہر چڑھ رہا ہے، تکلیف بڑھ رہی ہے، لیکن پیر نہیں ہلا رہے، نہیں ہٹا رہے کہ نیند میں خلل آ جائے گا. بھائی سانپ سے کٹوانا جو ہے یہ اپنی جان دینا ہی تو ہے. جان بھائی کسی کو اگر خودکشی کرنی ہوتی ہے نا تو سانپ کے منہ میں انگلی ڈال دیتا ہے، ڈس لیتے مر جاؤں میں. تو یہاں سانپ کاٹ رہا ہے، مروں کچھ بھی ہو جائے، آقا پہ جان نچھاور ہو جائے، نیند میں نہیں خلل آئے. یہاں مگر تکلیف جب بڑی ہے تو آپ کے آنکھوں سے آنسو جارو ہے، اور آنسو جب بہنے لگے تو آنسوؤں کے کچھ قطرے سرکار کے رخ زیبا پہ نثار ہو گئے. سبحان اللہ سبحان جب اللہ. سرکار کے رخ زیبا پہ نثار ہوئے تو سرکار نے اپنی مبارک آنکھیں کھولی. ابو بکر رو رہے ہو؟ عرض کی حضور پیر میں سانپ نے ڈس لیا. تو سرکار نے فرمایا کہ جیسے تمہیں پتا چلا کہ یہاں کچھ ہے، موذی چیز ہے، تو پیر ہٹایا کیوں نہیں؟ میری نیند کی وجہ سے اپنی جان دے رہے تھے، جبکہ جان کا بچانا یہ اہم فرض ہے. جان بچانے کے بجائے اپنی جان دے رہے ہو میری نیند پر. حضور نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لیا اور جہاں سانپ نے ڈسا تھا وہیں لگا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جیسے ہی سانپ جہاں کاٹا تھا وہاں آپ نے لعاب دہن لگایا تو فوراً جو ہے وہ درد بھی دور ہو گیا، زہر بھی کافور ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہ زہر رہا نہ درد رہا، فوراً. اسی کو اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز یوں بیان فرماتے ہیں کہ صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے. کٹوانا جانی دینا کیا کہنا کہ صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جان کی حفاظت سارے روشن فرضوں کی جان ہے. اسی لیے اگر جان بچانا ہوتا ہے، جان کا اگر خطرہ ہے تو نماز کو آدمی مؤخر کر سکتا ہے. نماز کو مؤخر کر دے، جب جان کا خطرہ ختم ہو جائے تب قضا کر لے. ایسا بعض جگہوں میں ہوا بھی ہے. تو جان بچانا یہ اہم فرض. لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے آرام پر اپنی جان نچھاور کر رہے ہیں. تو اسی کو اعلیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان
فروز غرر کی ہے. اور میرے آقا نے اب یہاں پر چونکہ دو واقعے ہیں، انشاءاللہ وہ واقعہ پھر سیدنا علی مرتضیٰ کے ذکر میں آئے گا. دو واقعے ہے. علی مرتضیٰ نے نماز عصر قربان کی تھی حضور کی نیت پر، اور یہاں صدیق اکبر نے اپنی جان قربان کر دی حضور کی نیت پر. دونوں جگہ نیت کا معاملہ. تو اعلیٰ ان دونوں کو بیان فرماتے ہیں کہ تو نے انہیں نماز انہیں پھیر دی ہے جان. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہاں سورج لوٹا کر کے عصر کا وقت ہو گیا، نماز پھیر دی ہے، جہاں لعاب دہن لگا کر ان کی جان پھیر. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ جان سبحان اللہ. تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ تو نے انہیں نماز انہیں پھیر دی ہے جان، پر یہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. سبحان اللہ. شان صدیق اکبر، نعرہ حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ. پر یہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. اور ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ یہ وہ واقعات ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موجودگی میں ہوئے. اب میرے آقا نے اس کی تائید فرمائی تو معلوم یہ ہوا کہ سارے فرائض یہ سب کے سب فروع ہیں، اور سرکار کی تعظیم انہوں نے کی. یہی اصل الاصول بندگی ہے. سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ. یہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس صحابہ اور خلفائے راشدین. اور میرے آقا فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تم پر میری سنت بھی لازم ہے، طریقہ لازم ہے، اور میرے خلفاء راشدین کا طریقہ بھی لازم ہے. تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی. کہنے کو تو بہت کچھ تھا، لیکن گھڑی بھی دیکھ رہا ہوں، اور ہمارے یہ بلبلے باغ مدینہ جو ہیں اتنی بڑی گھڑی لگائے ہوئے ہیں کہ چھپائیں بھی تو نہیں چھپے گی. تو بہرحال وقت زیادہ ہو گیا ہے، اس وجہ سے میں نہیں چاہتا کہ اور زیادہ آپ لوگوں کو بیٹھاؤں. انشاءاللہ العزیز اس سلسلے میں پھر کبھی کلام ہوگا. اور مجھ سے کہا گیا تھا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں بھی کچھ کہا جائے. وقت ہی نہیں ہے، لیکن درمیان میں نے ایک بات عرض کی تھی حضرت سیدہ خاتون جنت کے بارے میں. ایک اور حدیث سناتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ فاطمہ کیا تم راضی نہیں ہو کہ تمہیں ساری دنیا کے سارے عالم کی عورتوں سے افضل قرار دیا، ساری عورتوں سے تم افضل ہو. تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اینا ام عیسیٰ، اور حضرت مریم کا کیا مطلب؟ کیونکہ حضرت مریم کی فضیلت قرآن مجید میں کہ نساء العالمین پر فضیلت فرمائی حضرت مریم کو، تو ان کا کیا عالم؟ تو سرکار نے فرمایا کہ وہ اپنے زمانے کی عورتوں میں سب سے افضل تھیں، اور تم ہر زمانے کی عورتوں میں سب سے افضل ہو. یہ ہے سیدھے فضل. اسی لیے اعلیٰ فرماتے ہیں کیا کہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، ارے سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، اور جانے احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جانے احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. لوگ کھڑے بھی